اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آج ہمارے لیے یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے اور باعث مسرت کہ ہمارے درمیان ہندوستان کی ایک نہایت ہی جلیل القدر شخصیت، بہترین نعت خواں، بہترین مقرر، بلکہ یوں کہا جائے کہ شعلہ بیان مقرر، برادر عزیز و گرامی علی جناب مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب تشریف لائے ہیں حقیر کے گھر پہ، بلکہ کہا جائے قدم رنجہ فرمایا آپ نے۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں اور میسرہ کا تو میں نے تعارف کرا دیا، اب میمنہ کا تعارف کرانے جا رہا ہوں کہ بہت ہی مشہور و معروف خطیب، قاری، بلکہ انٹرنیشنل قاری قرآن اور عالمی شہرت یافتہ، جو ہندوستانی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر مختلف ملکوں میں جنہوں نے اپنی آواز پہنچائی ہے، اور یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور مظفر نگر سے آج تشریف لائے تھے۔ آج ایک بہت بڑا پروگرام تھا، مفتی ہارون صاحب بھی اور قاری نبیل صاحب بھی، اور ہمارے سامنے جو ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، یہ بھی اچھے شاعر ہیں، اچھے عالم ہیں، لیکن ہم بس جو وقت بالکل نہیں ہے، اس لیے مختصر تعارف کرائیں گے۔ یاسر صاحب ہیں قاری، نیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا اسم شریف ہے حافظ شاہد صاحب، میں ان سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ سب کے وہ خیر مقدم کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں، حرف التماس لے کر حاضر ہوں برادر عزیز جناب قاری نبیل صاحب سے کہ مختصر جو ہے قرآن کی آیت سے اس گھر کو نورانی فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، احسنت ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ماشاء اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ احسنت الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ جزاک اللہ طیب اللہ انفاسکم۔ احسنتم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ماشاء اللہ وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم احسنتم طیب اللہ انفاسکم. بہترین آواز اور بہترین انداز آپ نے سماعت فرمایا. میں تعریف کروں تو میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے. خود ان کی آواز جو ہے ان کا تعارف ہے اور ان کی پہچان ہے، اس لیے میں ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتا. ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ان کو حسد حاسدین و شر اشرار سے محفوظ و مصون فرمائے اور ان کی آواز جو ہے وہ نظر بد سے محفوظ رہے. ایک بہت ہی بڑا نام ہے جلگاؤں کی سرزمین پہ ان کی خدمتیں ہیں اور پونا کے جو بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں یہاں پر اس میں وہ بعنوان مہمان خصوصی تشریف لاتے ہیں اور ان کے آنے سے ایک رونق سی آ جاتی ہے اور وہ پروگرام روشن و منور ہو جاتا ہے، کیونکہ خطیب ہی ایسے ہیں اور خطیب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بہترین انسان ہیں. اور کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں شیعہ ہوں اور یہ اہل سنت ہیں، لیکن یہ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا اسلم میرے بھائی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے بھائی ہیں. اور یہ اخوت جو ہے قائم رہے، جیسا کہ خود ہمارے رہبر اور ہمارے بہت سے سنی بھائی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے ادھر چند دنوں میں یہ کہا کہ آیت اللہ خامنائی کو آپ لوگ جو ہے شیعوں کا فقط رہبر نہ کہا کیجئے بلکہ وہ عالم اسلام کے رہبر ہیں. اور میں نے آج کی تقریر میں خلاصتاً یہ عرض کیا تھا کہ یہ 2025 جو ہے یہ اصل میں یہ اسلام کی سربلندی کا سال ہے اور دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کا یہ سال ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ملک کہ جسے لوگ انبیٹیبل کہہ رہے تھے کہ آپ اسے ہرا نہیں سکتے ہیں، لیکن 1/3 آف اسرائیل اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے کہ جہاں پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایک پتھر بھی اس ملک میں نہیں پھینک سکتا ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے تہہ تیغ کر دیا جائے گا. لیکن ایک ملک نے ہمت دکھائی اور اسے جو ہے یہ بتایا کہ ایمان کی طاقت کیا ہوا کرتی ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس آیت کا مصداق ایک ملک ہے جسے ایران کہا جاتا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مفتی صاحب نے بہت ہی عمدہ کام اس سلسلے میں کیا اور ایران کو آپ نے خراج عقیدت پیش کی، رہبر ایران کی آپ نے تعریف کی اور یہ ان کے بہت بڑے مداح اور چاہنے والے بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ خود آیت اللہ خامنائی نے کتنی بار کہا ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں. بلکہ آیت اللہ سیستانی نے مفتی صاحب جب ان سے کسی نے کہا، بلکہ مولانا قلب صادق صاحب گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ نہ کہو کہ سنی جو ہیں بھائی ہیں. تو ان کو عجیب سا لگا کہ شاید کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. کہا کہ بلکہ یوں کہو کہ وہ ہماری جان ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ، اہل سنت جان ہے. تو اگر ہم لوگ اس طرح سے فدا اور قربان ہوں گے، اختلافات تو ہیں، کون انکار کر رہا ہے کہ اختلافات نہیں ہیں. یہ لفظ سنی اور لفظ شیعہ دو لفظ اس میں اختلاف ہے. ایک میں جو ہے 3 نقطہ ہے، ایک میں نقطہ نہیں ہے مثال کے طور پہ، تبھی تو الگ الگ نام ہیں کیونکہ اختلاف ہے. لیکن اختلاف کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں اختلاف کریں،
جھگڑا کریں، لڑائی کریں. یہ محبت کی جو فضا قائم ہوئی ہے، آپ حضرات یہاں تشریف لائے، یا ہمارے انتشار کا دشمنان اسلام فائدہ اٹھائیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنے برادر عزیز جناب مولانا علامہ مفتی محمد ہارون ندوی صاحب سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اور حضور آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ ایک بہت بڑا میسیج شیعہ اور سنی کے اتحاد کا پوری دنیا میں جائے گا. یہ پروگرام میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، یعنی پوری دنیا میں یہ پیغام جانے والا ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک اچھا سا میسیج ہم کو بھی دیجیے اور اہل سنت حضرات کے لیے بھی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج میں اپنے بڑے بھائی جناب مولانا اسلم رضوی صاحب کے مکان پر ہوں، اور یہ دوسری مرتبہ اللہ نے موقع دیا میں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. آج جامعۃ الصالحات کونڈوا پونا قاری محمد ادریس صاحب کے مدرسے میں 27واں ختم بخاری کا پروگرام تھا، جس میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی، مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی اور ہم سب آئے تھے. اور اب جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرین مجھے یعنی 10 بجے پکڑنا ہے ٹرین، اور اسلم رضوی صاحب کے یہاں ہم لوگ ابھی کھانے پر مدعو ہیں. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو میں ٹو بھی کنٹینیو کر رہا ہوں کہ کیسے ہم بھائی بھائی ہیں اور کس طریقے سے ہمارا رشتہ ہے، کس طریقے سے ہمارا تعلق ہے. اور قرآن مقدس کو ہم سب مانتے ہیں، اختلاف کسی چیز میں ہے ضرور ہے، لیکن قرآن مقدس کو ہم سب مانتے ہیں. اور اسی مقدس کتاب کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھا کہ ہم سب کا رب ہم سے یہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت، فَتَفْشَلُوا، ورنہ کمزور ہو جاؤں گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی. یقین مانو شیعہ ہے، سنی ہیں، اور پھر سنیوں میں بھی نہ جانے کتنے فرقے ہیں، ہم میں بھی نہ جانے کتنے فرقے ہیں، لیکن ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم سب بھائی بھائی ہیں. اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج اس چھوٹے سے سندیش اور بیان کے ذریعے سے، یا ہماری اس مجلس، چھوٹی سی مجلس کے ذریعے سے، ہم پوری یعنی اہل سنت اور اہل تشیع، ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اختلاف اور انتشار کا دشمنان اسلام یہودیت یا اسرائیلی یہ فائدہ نہ اٹھائیں. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. جب قرآن کہتا ہے کہ آپس میں لڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لیکن آپ دیکھیں جیسے ابھی اسلم رضوی صاحب نے کہا کہ اسرائیل اپنے آپ کو سپر پاور کہ میری زبان میں تو میں کہتا ہوں کہ امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل. تو ایران نے اور آیت اللہ خامنئی نے، رہبر اعلیٰ نے اس طریقے سے زبردست انداز میں وار کیا کہ امریکہ کی بھی ہوا نکل گئی، اور اپنے سپر پاور کا جو بھوت تھا وہ نکل گیا، اور اسرائیل کی بھی ہوا نکل گئی. اور 10 یا 12 دن میں دنیا کے سپر پاور مانے جانے والے یا خود ساختہ کہے جانے والے اسرائیل اور امریکہ کا پاور دنیا کو نظر آ گیا کہ یہ ہم اپنی مہاراشٹر کی زبان میں کہتے ہیں پھس پٹاخہ، جو پٹاخے میں بھی دم نہ ہو. دنیا نے دیکھ لیا. اور جس طریقے سے آیت اللہ خامنئی نے یہ قدم اٹھایا، بھلے ہی کوئی کچھ بھی سمجھے یا کچھ بھی کہے، کہیں نہ کہیں میں نے اپنے چینل وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے ڈیلی انٹرنیشنل جو ٹاپ 5 نیوز میں بولتا ہوں، میں نے لگاتار آیت اللہ خامنئی رہبر اعلیٰ کی اس قدم پر تعریف کی. اور صرف تعریف نہیں کی بلکہ جو لوگ فلسطینیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو غیرت اور شرم بھی دلانے کی کوشش کی. سبحان اللہ. بالکل کھول کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو بھی شرم دلانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ باتیں کرتے رہیں، اجلاس اور بیٹھک اور مذاکرات اور ٹیبل ٹاک اور نہ جانے کیا کیا کرتے رہے، اور ادھر تھوڑا سا شرارت اسرائیل نے ایران کے ساتھ کیا تو آیت اللہ خامنئی صاحب نے پوری طریقے سے ایسا بھرپور جواب دیا کہ 14 دنوں کے اندر سیز فائر مینس اسرائیل نے گھٹنے
ٹیک دیا. تو خیر یہ ہماری شیعہ اور سنی کی جو طاقت ہے بڑی طاقت ہے, اور دشمنان اسلام ہم کو کسی بھی طریقے سے الگ الگ کر کے ناجائز اور ناپاک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. میں یہ پیغام دوں گا کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے اختلاف کو انتشار میں تبدیل نہ ہونے دیں, اپنے اختلاف کو نزاع اور ووادوں اور جھگڑوں میں تبدیل نہ ہونے دیں, اور دشمنوں کی تمام ناپاک سازشوں کو ناکام کریں, ایسی امید ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خیر الکلام ما قل و دل. یہ کہا گیا ہے کہ کلام بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو لیکن پرمغز ہو. ہم نے اس کی مثال جو ہے ابھی دیکھ لی, اور وقت واقع بالکل نہیں ہے. دل چاہ رہا تھا کہ سنتے رہیں آپ سے, لیکن آپ کی ٹرین ہے, میں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے حبیب الرحمان صاحب مظفر نگر سے آئے ہیں. بڑا مشکل ہے مظفر نگر, مظفر پور 2 ہے جی. پہلے میں سوچتا ہوں کہ وہ کون والا ہے, مظفر نگر اتر پردیش نگر والا ہے یا پور والا ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے جیسا کہ فرمایا کہ میں آپ کو دعوت دینے کے لیے اپنے پروگرام کے لیے آیا ہوں. بڑی بہت محبت فرمائی آپ نے کہ آپ وہاں سے جو ہے مجھے دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی کچھ استفادہ کیا جائے. واقعاً وقت بہت کم ہے, ورنہ میں تو چاہ رہا تھا کہ کم سے کم آپ لوگ آدھا گھنٹہ بولیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. پھیلے جو ہم تو کائنات کی وسعت پہ چھا گئے, پھیلے جو ہم تو کائنات کی وسعت پہ چھا گئے, اور سمٹے جو ہم تو ایک ہی نقطے میں آ گئے. یوں تو تعداد 313 کی تھی مگر, یوں تو تعداد 313 کی تھی مگر, جب حملہ زن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے. الحمدللہ آج اس پروگرام کے اندر بزرگان دین کی باتیں سن کر بہت دل خوش ہوا. واقعی وقت بہت قلیل ہے, دل چاہتا تھا بہت کچھ اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے. بس 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو پوری کروں گا. پہلے نمبر پر محترم جناب مولانا اسلم رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے نااہل کو یہ موقع دیا کہ ان کے دولت قدے پر ہم لوگوں کی حاضری ہوئی, اور ہمارا پروگرام وہاں سے ہی یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے مشن کے تحت مولانا کو دعوت دیں گے. ہمارا مشن کیا ہے؟ قوم کے اندر تعلیمی بیداری. جو قوم تعلیم سے دور ہے وہ قوم اور جانور میں کوئی تفریق نہیں ہے, اور جو قوم تعلیم کے اوپر محنت کرتی ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کو اس کا صلہ یقیناً ملے گا. اسی کڑی کو لیتے ہوئے ہم اپنے علاقے میں صرف اور صرف لڑکیوں کے اوپر محنت کیے ہیں کہ جیسے 2-4 سالوں سے آپ حضرات بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ فرقہ ارتداد بہت بڑھتا جا رہا ہے. اسی کے تحت ہم نے ایک کاوش کی تھی. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو میں بہت زیادہ نہ کہتے ہوئے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پھر سے سب کی موجودگی میں حضرت مفتی صاحب کو اور محترم جناب اسلم رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرات تشریف لائیں. میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک شعر پر اپنی بات ختم کریں گے, ہم لوگ مجلس ختم کریں گے. مسلمانوں اٹھو, قرآن کی عظمت کو چمکاؤ, جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. مسلمانوں اٹھو, قرآن کی عظمت کو چمکاؤ, جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا, مٹے گی ظلمت
شب اور سورج جگمگائے گا. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. صدق اللہ علیہ وسلم. صرف 2 شعر نعتیہ آپ پڑھ دیجیے جی. تو آپ کو بھی ہونا چاہیے. تاکہ یہ قرآن اور اہل بیت کے درمیان آ جائے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک انما یرید اللہ کی بے طرف شک سے. بے شک بے شک. جی ہاں 4 مصرے بطور خاص آپ سب کی جانب سے 4 مصرے پڑھتا ہوں. ایک بار بلا لیجیے بہت اچھی. سرکار مدینے میں آپ سب کی سرکار مدینے میں. ایک بار بلا لیجیے بہت خوب. سرکار مدینے میں ایک بار بلا لیجیے. سرکار مدینے میں جنت کا کروں میں بھی دیدار مدینے میں. جنت کا کروں میں بھی دیدار مدینے میں. اور یہ شعر ہمارے لوگ بہت پسند ہے, آپ بھی سماعت کریں آپ سب کی جانب سے. ہر ایک کی خواہش ہے آؤں تیرے روزے پر. ہر ایک کی خواہش ہے آؤں تیرے روزے پر. ہر ایک کی خواہش ہے آؤں تیرے روزے پر. ایک بار نہیں آقا 100 بار مدینے میں جنت کا کروں میں بھی دیدار مدینے میں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ. شکریہ. پوری محفل ہو گئی. ہاں بس